بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے زمین پر تشریف لانا شیطان کی کامیابی ہرگز نہیں، جیسا کہ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وسوسہ ڈالنے سے ملعون شیطان کا مقصد آپ علیہ السلام کو جنت سے نکلوانا نہیں بلکہ ان کے مرتبے کو کم کرنا، اور جیسے وہ بارگاہ الہی سے دور ہوا ویسے انہیں دور کرنا مقصد تھا، اور وہ اپنے اس مقصد تک نہ پہنچ سکا اور نہ ہی اپنی مراد پا سکا، بلکہ اس کی جلن اور نفس کا غیظ و غضب بڑھ گیا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ میں مزید اضافہ ہو گیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدیٰ، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہنے کے بعد زمین پر اس کے خلیفہ بنے تو اللہ تعالیٰ اور حضرت آدم علیہ السلام میں کیا دوری ہوئی؟ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ جنت سے زمین پر آنے کی وجہ سے قرب تو ضائع نہ ہوا، کیونکہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، اور نبی اعلیٰ درجے کا مقرب ہوتا ہے، اور قرب کے ساتھ بالفعل خلافت کا مزید اضافہ ہو گیا، بلکہ خود قرب میں بھی توبہ کی وجہ سے اضافہ ہو گیا کہ توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ بلکہ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اصل مقابلہ تو توبہ و رجوع الی اللہ کا تھا، جس میں حضرت آدم علیہ السلام 100% کامیاب ہوئے اور شیطان برے طریقے سے ناکام ہوا۔ تو شیطان کو کیا کامیابی ملی؟ الٹا خود ہی مردود ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تو عارضی طور پر جنت سے زمین پر تشریف لائے ہیں اور قیامت کے دن اپنی بے شمار اولاد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے جنت میں تشریف لے جائیں گے، جبکہ ابلیس مردود تو ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا اور بروز قیامت یہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ تو در حقیقت ناکامی اور نامرادی شیطان کا ہی مقدر بنی اور حضرت آدم علیہ السلام بہرحال کامیاب ہی رہے۔